السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کہ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اوکے ضرور لکھا کریں۔ شوہر دروازے سے داخل ہوا، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ پوچھنے پر اس نے بیوی کو بتایا کہ جب میں نہاتی ہوں تو ہمارے گھر میں موجود درخت پر بیٹھی چڑیاں مجھے گھورتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی پاک دامنی اور خدا خوفی پر رشک کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر چوما اور کلہاڑا لے کر اس گناہ کا سبب بننے والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ ہفتے بعد وہ کام سے ذرا جلدی گھر کو لوٹا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے آشنا مطلب عاشق کی باہوں میں سو رہی ہے۔ کچھ بھی نہ کہا، بس صرف ضرورت کی کچھ اشیاء لے کر شہر بلکہ ملک ہی چھوڑ گیا۔ دور کسی شہر پہنچا، وہاں اس نے لوگوں کو بادشاہ کے محل کے قریب جمع ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ بادشاہ کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ اسی دوران ایک شخص کا گزر یہاں سے ہوا جو پاؤں اٹھا کر پنجوں پر چل رہا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، بھئی یہ شخص کون ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ یہ اس شہر کا ایک پہنچے ہوا بزرگ ہے، پنجوں پر اس وجہ سے چل رہا ہے کہ مبادا کوئی چیونٹی کو مسل نہ دے۔ یہ سنتے ہی آدمی چلانے لگا، چور مل گیا، چور مل گیا، مجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دو۔ لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ آدمی نے لپک کر بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا خزانہ شہر کے اسی بزرگ نے چوری کیا ہے۔ بادشاہ سمیت تمام لوگ حیران ہوئے۔ آدمی نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چور نہ نکلا تو میرا سر حاضر ہے۔ بادشاہ نے بزرگ کے پیچھے سپاہی بھیجے۔ تحقیق کے بعد بزرگ نے اعتراف جرم کر لیا کہ خزانہ اس نے ہی چرایا ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہی چور ہے؟ آدمی نے جواباً کہا کہ جب احتیاط میں انتہائی مبالغے سے کام لیا جائے اور فضیلت کو بھی انتہائی درجہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے اور اپنایا جائے تو سمجھ لے کہ کچھ گڑبڑ ہے، بلکہ یہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اوکے ضرور لکھا کریں۔ اللہ حافظ۔